السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ میں ضلع میاں والی کالا باغ کا رہنے والا ہوں اور میرے ساتھ لگتا ہے دریائے سندھ، اور لڈیاں پاؤ جپیاں پاؤ دریائے سندھ میں نکل آیا ہے سونا۔ دریائے سندھ میں سونا دریافت ہو چکا ہے۔ جی ہاں، یہ غلط نہیں ہے کہ پاکستان میں سونے کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ جب اسے حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کو آخرکار ہوش آ گیا، اور یہ سونا اتنا ہے کہ ہم نکالتے نکالتے تھک جائیں گے، لیکن یہ سونا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید قیامت کے نزدیک جب دریائے فرات خشک ہو جائے گا تو ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق اس میں سے سونے کے پہاڑ نکل آئیں گے، جس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا آپس میں فائٹ کرے گی۔ یہ حدیث اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں آج جس سونے کا ذکر کر رہا ہوں اس کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے۔ جہاں دنیا اب پہنچی ہے وہاں سورہ رعد کی آیت نمبر 17 کا مفہوم یہ ہے کہ بارش گرتی ہے اور ندی نالے اپنے مقدار کے مطابق بہہ نکلتے ہیں۔ پانی کے اوپر جاگ اٹھتی ہے جس میں وہ منافع بھی ہوتا ہے، جاگ اڑ جاتی ہے اور نفع والی چیز نیچے بیٹھ جاتی فلٹر ہو کے، جسے آگ سے پگھلا کر زیور اور دوسری کارآمد اشیاء بناتے ہو، اور اس میں وہ سب نکلتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ حق کو باطل سے جدا کرتا ہے، یعنی دنیاوی جو جاگ ہے نا، زندگی جاگ ہے، اور نیک اعمال وہ سونا ہے جو جمع ہوتے رہتے ہیں، اور یہی انسان کی اصل زیبائش ہے۔ دوستو، اب ہم نے بات کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اب ذرا ہم دوسرے اینگل سے بھی اس بات کو جانچنے کی کوشش کریں گے، کیا واقعی دریائے سندھ میں سونے کے جو ذخائر ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے۔ یاد رکھیے، ہمارے دریائے سندھ میں اتنا سونا ہے کہ ہم نکالتے نکالتے تھک جائیں گے۔ دریا سونا اگلتے اگلتے نہیں تھکے گا۔ سب سے پہلے میں نے اس لیے قرآن و حدیث سے اس دعوے کو جانچنے کی کوشش کی کہ کیا قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے یا نہیں ہے کہ دریاؤں میں سونا پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ یہ بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کہیں اس کو لوگ جو ہے نا، عوام جو ہے پاکستان کی، اس کو لوگ داستان سمجھ کے اس کو اگنور کرنا نہ شروع کر دیں کہ دریا میں اگر سونا ہے تو یہ ثابت کہاں سے ہوگا۔ تو جناب، دریائے سندھ میں اٹک سے جب پار کرتے ہیں تھوڑا سا، جہاں سے دریا بالکل پرسکون ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور تربیلا ڈیم تک اس کی ریت میں وہ سونا پایا جاتا ہے جسے پلیسر گولڈ یا ریت میں چھپا ہوا سونا کہا جاتا ہے۔ آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور لکھنا ہے واٹ از پلیسر گولڈ۔ یہ پیچھے آپ گوگل کی پوری ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دریائے سندھ میں یہ سونا نکالنے والے دہائیوں سے، ڈیکٹ سے یہ کام کر رہے ہیں کہ روایتی انداز میں دریا کے ڈیلٹا سے پتھر اور ریت کو اٹھایا جاتا ہے، اور اسے چھاننی میں جو ایک فلٹر سسٹم ہوتا ہے اس میں چھانا بھی جاتا ہے، اور یوں سونے کے ذرات تلاش کیے جاتے ہیں، جس سے ان کا سورس آف انکم، روزگار بھی چلتا ہے۔ لیکن اب پنجاب گورنمنٹ نے یہ سونا سائنٹیفک وے میں خود نکالنے اور استعمال کرنے کا پروگرام بنایا، اور حکومت کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق اٹک میں 3 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ پنجاب حکومت کا معدنی ذخائر اور ماحول کے تحفظ کے لیے بڑا زبردست انیشیٹو ہے، اور ضلع اٹک میں سونے سمیت تمام معدنیات کی بغیر پرمیشن مائننگ پر پابندی عائد کر دی ہے، اور سیکرٹری داخلہ پنجاب نے اٹک میں 3 ماہ کی دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، اور اٹک میں دریائے سندھ کے جو سراؤنڈنگ کے ایریا ہیں، سونے سمیت تمام معدنیات کی بغیر پرمیشن ڈگنگ، کھدائی پر دفعہ 144 نافذ رہے گی، اور دریائے سندھ کے جو اطراف ہیں ان میں مائننگ یا ڈگنگ کی مشینری کی نقل و حمل پر بھی 3 ماہ کے لیے پابندی عائد کر دی گئی۔ پلیسر گولڈ کی بات کریں تو پلیسر گولڈ قومی خزانے کے لیے اہم ترین معدنیات میں سے ایک ہے، اور محکمہ داخلہ پنجاب نے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے وہ خبر جسے مجھے آپ تک تھی پہنچانی، اور ظاہر ہے کہ نجی طور پر کام کرنے والے روایتی انداز میں صرف کنارے کنارے پہ تو کام کرتے ہوئے نظر آپ کو آتے ہوں گے، لیکن اب کی مرتبہ حکومت بڑے پیمانے پر یہ کام کرے گی۔ نتیجہ کیا سے کیا ہوگا، اور ماہرین کے مطابق دریائے سندھ اور اس کی جو معاون ندی نالے ہیں ان میں کچھ ایسے پہاڑ بھی موجود ہیں جہاں سونے کے ذخائر چھپے ہوئے ہیں، جس میں پانی کیا کرتا ہے، اپنا حصہ وصول کرتا چلا آ رہا ہے، اور یہ صدیوں سے بہہ رہا ہے، اور پہاڑ بھی صدیوں سے۔ اس پہاڑ کو تلاش کرنا تو شاید پاسبل نہ ہو، لیکن دریا میں سے جو سونا ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ حکومت نے ابتدائی طور پر 3 ماہ کی پابندی عائد کی ہے، جو اس کو ایکسٹینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ماہرین ارضیات کا کہنا ہے کہ دنیا کے تمام جو دریا ہیں ان دریاؤں سے سب سے زیادہ پلیسر گولڈ کہاں پایا جاتا ہے؟
ہمارے دریائے سندھ میں پایا جاتا ہے۔ دوستو آپ کیا کہتے ہیں نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ مجھے اطلاعات ملی پچھلے کوئی 1-1.5 مہینے سے کہ دریا کے کناروں پر کچھ ٹیمز جو ہیں وہ بڑے بڑے جو ہے نا چھانے لے کر وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ریت اور پانی میں سے پتہ نہیں کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا اس کے اوپر پراپر ایک ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ اسے پلیسر گولڈ کہا جاتا ہے۔ بچپن میں میں دیکھتا تھا جب ہم نہانے جاتے تھے دریائے سندھ کے کنارے پر تو دور دراز سے لوگ ایکسپرٹ لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں اور ریت کو چھان رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں سائڈ پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ یہ پلیسر گولڈ ہے، اس کے اوپر مکمل ریسرچ کریں۔ ہمارے دریا ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ معدنیات سے نوازا ہے۔ جو اس کے سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو خزانے کے اوپر بیکاری لوگ بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب آپ پنک سالٹ کی بات کر لیں، پنک سالٹ جہاں پہ کالا باغ میں پایا جاتا ہے وہاں پہ لوگوں کی زندگی وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اسی پنک سالٹ کو وہاں پہ 9 روپے میں کلو بیچا جا رہا ہے۔ اور میں خود چشمدید گواہ ہوں، جب میں تھائی لینڈ، ملیشیا، سنگاپور میں گیا، آپ یقین مانیں 4000 روپے 4000 روپے کا کلو تھا، کہاں 4600 روپے کلو، کہاں 9 روپے کلو۔ تو ہم لوگ خزانے کے اوپر بیکاری بیٹھے ہیں، ہمارے دماغوں کو بند کر دیا گیا، ہمیں اور سیاپوں میں پھنسا دیا تاکہ ہم اس طرف ہماری سوچ ہی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ بائے بائے۔ السلام علیکم، اٹس می رمشا خان اور میں ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں۔ آج میں آپ کو شلجیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، سپرم کاؤنٹ کم ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹس خدارہ آپ نے استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہل سائٹ شلجیت کو آرڈر کریں، تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا۔ حاملہ خواتین، ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہے، ایمی سیکشل پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردی گرمی میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔